نظیر یمن نے ایک میگا آپریشن کیا ہے اور امریکی ڈرون کو مار گرایا ہے۔ امریکہ کا ملینز آف ڈالرز کا جدید ترین ڈرون اس کو مار گرایا گیا ہے یمن کی جانب سے، اور یمن نے پچھلے مسلسل 7 راتوں سے اسرائیل کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ مڈ نائٹ کو یمن مسلسل میزائل داغ رہا ہے اسرائیل کے اندر، اور اسرائیل جو ہے وہ اس کو روک نہیں پا رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، غزہ سے لانگ رینج راکٹس نے دنیا بھر کو چونکایا، اور یہ ایک سرپرائز اور ایکسیپشنل تھا کہ حماس کے پاس ابھی بھی لانگ رینج میزائل جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اب ناظرین، جنگجوؤں نے ایک اور بڑا آپریشن کیا ہے۔ ملٹری سائٹ کے اندر گھس کر جنگجوؤں نے کئی اسرائیلی آفیسرز کو مارا ہے، فوجیوں کو نہیں، ملٹری سائٹ کے اندر گھس کر جنگجوؤں نے کئی اسرائیلی آفیسرز کو مارا ہے۔ ایک اور بڑا آپریشن وہاں پر کیا گیا ہے، اور شام کے اندر صورتحال بتدریج خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب ایک غیر معمولی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ایس ڈی ایف حلب شہر کے اندر پہنچ گئی ہے۔ حلب شہر کو تو ایچ ٹی ایس نے لیا تھا نا، جو ابھی دمشق میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو حلب شہر کے اوپر ایچ ٹی ایس کا کنٹرول تھا، لیکن اب خبر یہ ہے کہ حلب شہر میں ایس ڈی ایف بھی، جس کے خلاف ترکی لڑ رہا ہے، سیرین ڈیموکریٹک فورسز، جن کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے، وہ بھی حلب شہر کے کچھ علاقوں کے اوپر قابض ہو گئی ہے۔ تو صورتحال وہاں پر خراب ہو گئی ہے، اور شام کے حوالے سے یہ بات تو اب کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ جو کچھ شام میں ہوا ہے پچھلے 20-25 دنوں کے اندر، یہ شام کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، کسی طور پر شام کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ عالمی طاقتوں کا کھیل تھا، یہ اسرائیل، امریکہ اور ویسٹ کا ایک کھیل تھا، ٹھیک ہے، اور نہ اس میں شام کے لوگوں کے لیے کوئی فائدہ وہ چاہتے ہیں۔ اور اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے افغانستان میں امریکہ نے مدد کی افغانستان کے لوگوں کی یا وہاں کے گروپس کی، اور جب رشیا وہاں سے نکل گیا تو بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں خود امریکہ نے افغانستان کے اندر جنگ چھیڑ دی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی انڈیجنس موومنٹ نہیں تھی، کوئی یہاں پر شام کے لوگوں کے لیے کوئی ایسا چیز نہیں کی گئی، بلکہ یہ صرف اور صرف ایک گریٹ گیم، ایک عالمی طاقتوں کا کھیل تھا، جو اب چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ ہم پہلے دن سے اس بات کے اوپر سوالات اٹھا رہے تھے کہ یہاں پر شام کے لوگوں کو اور ایکسپلائٹ کیا جائے گا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شام کے جو ہے نا اس کو حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کے لوگوں کے اوپر گولیاں بھی چلائی جا رہی ہیں، ایک طرف سے اسرائیل گھسا ہوا ہے اور اس کے علاقوں کے اوپر جو وہ قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ وہ اتنے خوبصورت علاقے اور اتنے اہم ترین علاقے جس کے لیے شام کے لوگ 100 سال سے لڑ رہے ہیں اسرائیل کے خلاف، ان علاقوں، اور اس سے بھی اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو جو برطانیہ کا کلونیل دور تھا، اس میں بھی ان علاقوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے شام کے لوگوں کے جو آباء و اجداد ہیں وہ لڑے ہیں۔ تو یہ تو صدیوں کی تاریخ ہے، ان علاقوں کے اوپر جو ہے وہ اب اسرائیل نے قبضہ کیا ہے۔ تو ترکی اور امریکہ کی ایک بڑی تلخ کال ہوئی ہے۔ ترکی نے امریکہ کو 2 ٹوک کہا ہے کہ ایس ڈی ایف کی حمایت سے پیچھے ہٹ جائے امریکہ، لیکن اب امریکہ کیا ترکی کے کہنے پر ایس ڈی ایف کی حمایت سے پیچھے ہٹے گا؟ تو امریکہ نے اس بات سے صاف انکار کر دیا ہے۔ تو اگین ٹرکی نیڈز فرینڈز، ٹرکی نیڈز فرینڈز، جس کمپلیکس صورتحال کے اندر وہ پھنسا ہوا ہے۔ تو یہ تمام جو صورتحال ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین۔ ایک طرف جہاں پر جنگیں چھڑی ہوئی ہیں، فساد دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، اور اکانومیز متاثر ہو رہی ہیں، سسٹمز گر رہے ہیں، سینکشنز لگ رہی ہیں مزید، اور جو خطرناک ترین اسیسینیشن آپریشنز ہو رہے ہیں، اور جو ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے وہ ملکوں کے لیے بنتی چلی جا رہی ہے، ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن بنتی چلی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں رشیا جیسی بڑی پار کے لیے جب ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن بن جائے تو پھر معاملات جو ہے وہ اس کا مطلب عالمی جنگ کے دہانے کے اوپر آپ پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن اسی درمیان ناظرین کچھ ایسے خطرناک واقعات اب رونما ہوئے ہیں پچھلے 24-48 گھنٹوں میں، جس نے دنیا کو مزید خوفزدہ کر دیا ہے، اور وہ ناظرین ہے جہازوں کا کریش ہونا۔ اچانک سے ناظرین جہاز کریش ہونا شروع ہو گئے، اور دنیا کی جو اچھی اچھی ایئر لائنز ہیں جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ان کے جہاز کریش کر رہے ہیں۔ ابھی ساؤتھ کوریا سے، جنوبی کوریا امریکہ کا بہت بڑا اتحادی، بہت مضبوط ملک، بہت مضبوط معیشت، ٹھیک ہے، اور ان کے برانڈز آپ دیکھیں پوری دنیا میں، تو ساؤتھ کوریا سے افسوسناک خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ساؤتھ کوریا کی ایئر لائن کا ایک جہاز ہے وہ کریش کر گیا ہے، اور اس کے اندر 189 لوگ سوار تھے، جس میں 120 لوگوں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ وہ ان کی ہلاکت جو ہے کنفرم ہو گئی ہے، ابھی مزید لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، اور بہت کم چانسز ہیں کہ ان میں سے کوئی بچ پائے، کیونکہ کریش اس طرح سے ہوا ہے، پورا جو جہاز ہے وہ ایکسپلوڈ ہو گیا ہے، تو بہت کم چانسز ہیں کہ 189 اس میں سے کوئی بچ سکے۔ 120 کی ہلاکت جو ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے۔ اس خبر کے 20 منٹ بعد کینیڈا سے ایک خبر سامنے آئی ہے، کینیڈا کے اندر بھی ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی ہے،
اور وہاں پر ایکسپلوڈ نہیں ہوا بلکہ بچت ہو گئی اور صرف انجریز جو ہے وہ رپورٹ کی جا رہی ہیں. ذرا دیکھیے, ایئر کینیڈا فلائٹ لینڈز ود بروکن لینڈنگ گیئر ان ہیلیفیکس مائنر انجریز رپورٹڈ. اب آپ دیکھیں نا, ایک طرف ساؤتھ کوریا, ایک طرف کینیڈا کی ایئر لائن کو ایمرجنسی لینڈنگ جو ہے وہ کرنا پڑی ہے. اب دونوں میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, جو ساؤتھ کوریا کا کریش ہوا اور جو یہ ایمرجنسی لینڈنگ کینیڈا کی ہوئی ہے. اب آپ نے اس میں پڑھا کہ ود بروکن لینڈنگ گیئر جو ساؤتھ کوریا میں واقعہ پیش آیا ہے اس کا بھی یہی ٹیکنیکل پرابلم آیا ہے. وہاں پر بھی جو لینڈنگ گیئر ہے وہ خراب ہوا اور جو ہے نا ٹائر نہیں کھلے, لینڈ کرتے وقت جو ٹائر ہیں وہ اوپن ہی نہیں ہوئے اور اس کے نتیجے میں پھر وہ ڈریگ ہوتے ہوئے, مطلب جہاز جو ہے وہ سپیڈ تو وہی تھی جو لینڈنگ سپیڈ ہوتی ہے, کتنی زیادہ سپیڈ ہوتی ہے, تو اسی کے ساتھ ڈریگ ہوتا اتنی تیزی کے ساتھ وہ آگے ایک دیوار کے ساتھ, جو ایئرپورٹ کی دیوار تھی وہ رن وے سے ہٹا اور ایئرپورٹ کی جو دیوار ہے اس کے ساتھ جا کر ٹکرایا اور پورا دھماکہ ہوا, پوری طرح سے وہ ایکسپلوڈ ہو گیا. اس لیے وہاں پر کوئی بچنے کے چانسز نہیں ہیں. تو دونوں کا جو کاز ہے وہ ایک ہی ہے, وہ جو اس کے ٹائر ہیں وہ نہیں کھلے ہیں. اب مطلب یہ صرف ایک اتفاق ہے یا اس میں کچھ اور بھی ہے؟ سیم ٹائم کے اوپر دو ایئر لائنز اور دونوں کے جو لینڈنگ گیئر ہے اس کا پرابلم آیا ہے اور ٹائر نہیں کھلے ہیں. وہاں کینیڈا میں یہ بچت ہوگی. اب ناظرین بات یہ ہے کہ اگر اب پچھلے کچھ سالوں سے آپ کو پتہ ہے ایویشن سب سے زیادہ کس چیز کے اوپر کام کر رہی ہے, ملکوں کو سب سے زیادہ کس تھریٹس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. ناظرین اس بات کو اب مانا جاتا ہے کہ سائبر وارفیئر جس طرح سے ایویلویشن اس کی ہوئی ہے, جس طرح سے وہ ایکسپینڈ کر گئی ہے یا جس لیول پر وہ پہنچ گئی ہے, تو اس بات کو اب مانا جاتا ہے کہ پورے کے پورے جو کنٹرول ٹاورز ہیں وہ بھی ہیک ہو سکتے ہیں. یہ جہاز, ان پر سائبر اٹیکس ہو سکتے ہیں اور پورے کے پورے جو ٹاور ہیں وہ ہیک ہو سکتے ہیں. آپ سوچئے ایک پورے کا پورا کنٹرول ٹاور ہیک ہو جائے تو اس کے نتیجے میں کتنے ہی جہاز کریش ہو سکتے ہیں, کتنے ہی جہاز جو ہے وہ ہوا کے اندر آپس میں ٹکرا سکتے ہیں. اس بات کو مانا جاتا ہے کہ ایسا پاسبل ہے. دنیا میں کبھی ہوا نہیں ہے لیکن اس بات کو مانا جاتا ہے کہ ایسا پاسبل ہے. اس میں دیکھیں نا جو پیجرز اٹیک ہوئے وہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہے. اس کے بعد دنیا کے کان کھڑے ہوئے, دنیا کے ایئرپورٹس کے اوپر جو سکینرز ہیں ان میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے, ان کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ مطلب ایسا اس کا مطلب مٹیریل ہے, ایسا ایکسپلوسیو مٹیریل ہے جو ایئرپورٹ کے اوپر لگے ہوئے دنیا کے اس وقت کے جدید ترین سکینرز بھی اس مٹیریل کو اندر سے سکین نہیں کر سکتے. یعنی یہ موبائل فون ہے, اس کے اندر کوئی ایسا ایکسپلوسیو مٹیریل رکھا ہوا ہے تو یہ ایئرپورٹ کا سکینر جو ہے وہ بھی سکین نہیں کر سکتا. تو وہ جو پیجرز اٹیک ہوئے اس کے بعد ایئرپورٹس کے اوپر وہ سکینر بھی اپ گریڈ انہوں نے کرنا شروع کر دیے ہیں کہ اچھا ایسا بھی معاملہ ہو سکتا ہے. اور پھر اسی طرح کا کوئی ڈیوائس ہے وہ کوئی لے کر جہاز کے اندر چلا جائے, یعنی وہی پیجر جس کے اندر یہ رکھا ہوا ہے مواد وہ لے کر کوئی جہاز کے اندر چلا جائے تو پھر کیا ہو. تو اسی طرح یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جو سائبر اٹیکس ہے وہ بھی اس وقت ہو سکتے ہیں. آپ کو پچھلے کچھ ہفتوں میں یاد ہوگا, انڈیا کو تو ڈیفینیٹلی انڈیا کے لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے, کیونکہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں. انڈیا کی ایئر لائنز کو پچھلے کچھ ہفتوں میں بہت زیادہ ٹربل کا سامنا کرنا پڑا ہے. ان کے کتنے ہی جہاز ایمرجنسی ان کی لینڈنگ ہوئی ہے, سینکڑوں کی تعداد میں, اور تھرو آؤٹ دا ورلڈ, کہیں ایک جگہ پر نہیں. امریکہ میں, کینیڈا میں, ساؤتھ امریکہ میں, یورپ میں, افریقہ میں ان کے سینکڑوں جہاز لینڈ ہوئے ہیں, ایمرجنسی ان کی لینڈنگ ہوئی ہے. کیسے؟ جو ہی انڈیا کا کوئی جہاز اڑا ہے 20 منٹ بعد اس کو فوری لینڈنگ کرنا پڑ گئی ہے. خبر یہ آئی ہے کہ اس کو کوئی تھریٹ موصول ہوا ہے کہ فوری لینڈ کرو, کوئی تھریٹ موصول ہوا ہے. اور ایسے واقعات پچھلے ہفتوں میں انڈیا کی ایئر لائنز کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد کے اندر پیش آئے ہیں. اور اتنی ان کو ٹربل ہو گئی تھی کہ وہاں پر ایئرپورٹس نے لینڈنگ سے بھی انکار کر دیا. مثال کے طور پہ وہ لندن کے کسی ایئرپورٹ سے اڑا ہے تو اس نے وہاں پر اجازت مانگی ہے دوبارہ لینڈ ہونے کی, تو اجازت نہیں دی گئی کہ بھائی یہاں پر یہ ایکسپلوڈ نہ ہو جائے. مطلب یہ بھی ان کے ساتھ, لندن کی میں نے مثال دیا, دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ واقعات ان کے ساتھ پیش آئے ہیں کہ ان کو ایئرپورٹ کے اوپر لینڈنگ کی بھی اجازت نہیں ملی. تو اب انڈیا کو یہ کہاں سے تھریٹس آ رہے تھے؟ کتنا عجیب ہے نا کہ سینکڑوں جہازوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے. ابھی اس کے اوپر تو کوئی خبر نہیں ہے, انڈیا نے تو نہیں بتایا کہ بھائی اس کا سورس کیا تھا, وہ تھریٹ کس صورت میں آتا تھا, کوئی ای میل آتی تھی, کوئی میسج آتا تھا, وہ کیا تھا اس کے بارے میں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ مسٹیریسلی گورنمنٹس کے درمیان کچھ تو ایسا چل رہا ہے, کچھ تو ان کے پاس ایسی انفارمیشن ہے
کہ مسٹیریسلی بیک گراؤنڈ میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. تو ابھی یہ جو ساؤتھ کوریا میں ہوا ہے اور جو کینیڈا میں ہوا ہے، دو بہت بڑی ایئر لائنز اور ایک جیسا واقعہ پیش آنا، ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیے گا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نکلے گا. یہ اس طرح کی چیزیں بالکل سادہ نہیں ہو سکتی. کوئی سائبر اٹیک، کوئی ایئرپورٹ کے اوپر کوئی معاملہ، کچھ نہ کچھ اس میں سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا نکلتا ہے. لیکن یہ تھریٹس بہرحال موجود ہیں، دنیا اس کی طرف اب بڑھ رہی ہے. اور اگر ہم ساؤتھ کوریا کی ناظرین بات کریں تو ساؤتھ کوریا آپ دیکھیں امریکہ کا بہت بڑا اتحادی، اور پیسیفک کے اندر ساؤتھ کوریا کے بغیر امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ مکمل نہیں ہے. اور اس وقت ساؤتھ کوریا میں آپ کو پتا ہے سیاسی بحران کا وہ شکار ہے. ایک ذرا ہیڈ لائن دیکھیے پھر آگے چلتے ہیں. ساؤتھ کوریا اکانومی ان شیمبلز آفٹر مارشل لا فیاسکو. اب وہ ایک صدر گیا پھر دوسرا گیا. تو آپ ذرا کینیڈا سے شروع کریں. کینیڈا، برطانیہ اور جرمنی اور اس کے علاوہ فرانس، یہ ان کے سب سے بڑے اتحادی. اور اب جنوبی کوریا، یہ مضبوط ترین اکانومیز، مضبوط ترین ملک اور امریکہ کے اتحادی، ورلڈ آرڈر کے یہ حصے دار. اب وہاں پر دیکھیے سیاسی بحران اور ساتھ اکنامک بحران دونوں وہاں پر جنم لے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک ہی چیز کے ساتھ لنک ہیں، اور وہ لڑائی ہے ورلڈ آرڈر کی. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ویسٹ کا زوال جو ہے وہ میں نظر آ رہا ہے. اب ذرا آگے چلتے ہیں ناظرین یمن کے حوالے سے. یمن نے ایک بار پھر سب کو ہلا کے رکھ دیا. یمن نے 13th امریکی ڈرون مار گرایا ہے. 13واں امریکی ڈرون جو ہے وہ اس وقت یمن نے مار گرایا ہے. ذرا دیکھیے یمن ڈاؤنز اٹس 13th US میڈ MQ-9 ریپر UAV. بہت بڑی بات ہے ناظرین. امریکہ کا یہ ملینز آف ڈالرز کا یہ ڈرون ہے اور پوری دنیا میں اس کی بہت فروخت ہوتی ہے. یہ بیسٹ آف دی بیسٹ ڈرون ہے اور اس کو کوئی نہیں گرا سکتا ہے. اور یہ سمجھ لیں نمبر 1 ایک ان کا سیلنگ ایکوپمنٹ ہے. پوری دنیا میں اس کو خریدا جاتا ہے. لیکن اب یمن اس کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کر رہا ہے. اور اس کا جو ڈائریکٹ فائدہ ہے وہ چین کو بھی ہو رہا ہے. وہ چین کو کیسے ہو رہا ہے؟ اس وقت دنیا میں ڈرون ٹیکنالوجی میں سب سے آگے آپ کو پتا ہے کون جا چکا ہے؟ چین. ایون جو امریکنز ہیں وہ 80% جو ڈرونز خریدتے ہیں کمرشل پرپس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ چین کے ڈرونز ہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی جو ملٹری ڈرونز ہیں وہ تو عام لوگ نہیں خریدتے. تو صرف ہم آپ کو بات ہی بتا رہے ہیں کہ امریکی ڈرونز امریکی بھی نہیں خریدتے، وہ بھی چائنا کے ڈرونز خرید رہے ہیں. تو کمرشل اور ملٹری دونوں کے اندر جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے اس میں چائنا بہت آگے جا چکا ہے. اس سے پہلے کون تھا؟ امریکہ. اب چائنا لیڈ کر رہا ہے ڈرون ٹیکنالوجی کے اندر. اب آپ دیکھیے یہ جو امریکی ڈرون یہاں پر مار گرائے جا رہے ہیں جو بیسٹ آف دی بیسٹ ہے، جو نمبر 1 ہے، جو پوری دنیا میں خریدے جاتے ہیں اور مطلب دنیا بھر کی ملٹریز اس کو خریدتی ہیں، ان کو یمن گرا کر یہاں پر مظاہرہ کر رہا ہے کہ یہ تو گرائے جا سکتے ہیں. تو مجھے بتائیے دنیا میں کہیں پر چین کے ڈرون بھی مار گرائے جا رہے ہیں؟ دنیا کا کیا کوئی ایسا خطہ ہے کہیں ایسی لڑائی جاری ہے جہاں پر چین کے ڈرونز گر رہے ہیں؟ نہیں، صرف امریکی ڈرون گر رہے ہیں. تو وہ جو سارے خریدنے والی گورنمنٹس ہیں وہ دیکھ رہی ہیں، تو ان کا رجحان کس کی طرف ہو رہا ہے؟ چین کی طرف. اب سعودی عرب بھی اور بہت سارے اور ممالک چین سے بہت زیادہ جانا یہ خریداری کر رہے ہیں، ان سے ایکوپمنٹ جو ہے وہ خرید رہے ہیں. تو یہ جو سارا معاملہ یہاں پر مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے نا، جو جنگ چل رہی ہے، ایک مثال ادھر سے گیا وہ سارے ایئر ڈیفنس کو چیرتا ہوا آگے پہنچ گیا، یہ ڈرون گر گیا. وہ ہرمیز 900 حزب اللہ نے مار گرایا آفٹر دا ڈیکیڈز کی سمجھ لیں جدوجہد کے بعد حزب اللہ اب کامیاب ہوئی ان ڈرونز کو گرانے میں. تو اس کو آپ صرف اس اینگل سے نہیں دیکھ سکتے، اس ڈائمینشن سے نہیں دیکھ سکتے. اچھا ایک ڈرون گر گیا، اچھا ایک ڈرون گر نہیں، یہ ایک ڈرون نہیں گرا ہے، یہ پوری انڈسٹری گر رہی ہے. اس کا معاملہ اتنی بڑی ڈائمینشن کے ساتھ ہے، اس کا معاملہ پوری انڈسٹری کے ساتھ ہے. دیکھیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ ایک کوئی ویپن بنا ہے، انہوں نے کہا جی یہ ہمارا سب سے بڑا ویپن ہے، اب دنیا خریدنا شروع کر دے گی. اب یہ ویپن کہیں پر ٹیسٹ تو نہیں ہوا ہے نا، ریئل وار کے اندر ٹیسٹ تو نہیں ہوا ہے. اب جب ریئل وار ہوگی تبھی اس کا پتہ چلے گا نا. تو اس طرح کی جو جنگیں ہوتی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اسی کے اوپر پھر آگے نئی ٹیکنالوجی ڈیولپ بھی ہوتی ہے اور پچھلی کی جو کلئی ہے وہ بھی کھل جاتی ہے کہ بھائی اچھا اس کی اصلیت تو یہ تھی، ہمیں یہ 15 سالوں سے یہ بتا رہے تھے کہ یہ بیسٹ آف دی بیسٹ ہے، یہ آئرن ڈوم ہے، یہ فلانا ہے، یہ ہمارے وہ ڈرونز ہیں جن کو کوئی نہیں گرا سکتا، اور وہ ہوتیز نے مار گرایا. تو یہ پوری انڈسٹری وہاں پر گر رہی ہے اور اس وقت اس کا فائدہ چین کو بھی ہو رہا ہے اور انڈیا اور باقی ان ملکوں کو بھی ہو رہا ہے جو بہت ساری ٹیکنالوجی جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. اچھا اب ناظرین ہوا کیا کہ کچھ دیر پہلے امریکہ اور برطانیہ نے یمن کے اوپر حملہ کیا. اس کے جواب میں یمن نے کچھ ہی ایک آدھ گھنٹے کے اندر یہ ڈرون جو ہے وہ مار گرایا ہے. تو ٹٹ فار ٹیٹ کا جواب دیا، انہوں نے اٹیک کیا، فوری یمن نے اٹیک کیا. اچھا دوسری طرف ناظرین تھار سسٹم کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ خبر سامنے آئی ہے.
تھارڈ سسٹم کی پچھلے 2 دنوں سے 3 دنوں سے بہت سبکی ہو رہی تھی کہ تھارڈ سسٹم کدھر ہے. وہ جو چین اور روس کے لیے بنایا گیا تھا وہ ہوتیز کے ڈرونز اور میزائل بھی نہیں روک پا رہا, اور گلف میں یہی لگا ہوا ہے, ساؤتھ کوریا میں یہی ہے, جاپان میں یہی ہے, آسٹریلیا میں یہی ہے, یورپ میں یہ لگا ہوا ہے, اور وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹر سمجھتے ہیں. اب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو پروٹیکٹر نہیں ہے. تو انہوں نے آج کیا خبر دی ہے, اسرائیل سے جو خبر آئی ہے, انہوں نے کہا جی تھرڈ سسٹم جو ہے یہ پہلے ایکٹیویٹ نہیں تھا, اب ہم نے اس کو ایکٹیویٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے یہ خبر دی. اچھا اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس کا مطلب یہ تو انہوں نے مان لیا کہ جو اسرائیلی ایئر ڈیفنس ہے وہ فارغ ہو گیا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ سسٹم پہلے ایکٹیویٹ نہیں تھا, اب آپ نے ایکٹیویٹ کیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ تھرڈ سسٹم جو لایا گیا تھا وہ تو ایران کے لیے لایا گیا تھا, ایران تو اٹیکس نہیں کر رہا ہے, تو پھر جدید ترین اسرائیلی ایئر ڈیفنس تو موجود ہے, تو پھر تھرڈ سسٹم کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اس کا مطلب یہ تو پھر آپ نے خود مانا, اس بات کو خود ثابت کر رہے ہیں کہ اسرائیلی ایئر ڈیفنس تو فارغ ہو گیا, اس لیے آپ کو تھرڈ لانا پڑا. تو اصل میں انہوں نے کیا ناظرین کہ امریکی ایئر ڈیفنس کی ساکھ بچانے کے لیے یہ بیان اب جاری کیا ہے کہ جی تھرڈ پہلے ایکٹیویٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے چکر میں ہوا کیا ہے کہ جو اسرائیلی ایئر ڈیفنس ہے اس کی ساری ساکھ جو ہے نا وہ پانی میں بہہ گئی ہے. کہ اس کا مطلب اب تھرڈ ہی بچا سکتا ہے اسرائیل کو, اسرائیلی ایئر ڈیفنس تو نہیں بچا سکتا. لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر اسی چیز کو مان بھی لیا جائے کہ چلیں اب تھرڈ آیا ہے پہلے نہیں تھا, تو اس کا مطلب تھرڈ پھر آخری دیوار ہوئی. اگر تھرڈ نے بھی کام نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ بھئی یہ تو بیسٹ آف دی بیسٹ ہے نا, اس کے پیچھے اور کوئی ڈیفنس سسٹم نہیں پڑا ہوا کہ تھرڈ نہیں کام کرے گا تو فلانا لے آئیں گے. یہ تو آخری ہے, یہ تو روس چین کے لیے تھا, وہ لا کے ہوتیز کے سامنے کھڑا کر دیا. اگر اس نے بھی کام نہ کیا, اگر اس کے اندر سے بھی میزائل پینیٹریٹ کر گئے تو پھر کیا ہوگا, پھر کیا بچے گا ان کے پاس؟ تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے نا وہ آگے مزید پھنستے چلے جا رہے ہیں. اس لیے یہ جنگ کسی طور پر امریکہ کو سوٹ نہیں کرتی تھی, لیکن ٹھیک ہے. تو یمن نے ناظرین پچھلی 7 راتوں سے ان کی نیندیں حرام کر رکھی ہے. مڈ نائٹ کے اندر وہ میزائل داغتے ہیں اور پورا اسرائیل جو سویا ہوتا ہے وہ سائرنز بجتے ہیں اور وہ شیلٹرز میں ان کو بھاگنا پڑتا ہے. پچھلی 7 راتوں سے مسلسل یہ صورتحال جاری ہے. غزہ سے کیا خبر سامنے ہے؟ غزہ میں میگا آپریشن ہوا ہے, ٹاپ کوالٹی انبلیویبل آپریشن ہوا ہے. ایک ملٹری سائٹ کے اندر جنگجو داخل ہوئے ہیں, 16 مہینے آلموسٹ ہو چکے ہیں, 7 دن بعد 16 مہینے ہو جائیں گے, اور اس کے باوجود حماس وہاں پر موجود ہے اور اتنے بڑے آپریشن کر رہی ہے. یہ ملٹریلی ایک معجزہ ہے, اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ یوں سمجھے کہ حماس ان کی کیلکولیشن کے مطابق دوسرے مہینے ختم ہو جانا تھی, اور آج کون سا مہینہ ہے؟ 16واں. اور اس میں جنگ کے جو اصول ہوتے ہیں, ضابطے ہوتے ہیں, اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا. یہ وہ جنگ نہیں ہوئی ہے جیسے یونروا نے بیان جاری کیا, انہوں نے کہا کہ ہر جنگ کے رول ہوتے ہیں. دنیا میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں کسی نے اس کا کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے, لیکن all rules are broken in Gaza, کہ تمام کے تمام رولز ہیں وہ غزہ میں توڑے گئے. تو جو کچھ انہوں نے غزہ میں کیا ہے, انہوں نے کوئی وار جو ہے وہ رولز کے مطابق نہیں لڑی ہے, انہوں نے اپنی طاقت کا بے دریغ استعمال کیا ہے, مطلب انتہا سے بھی آگے چلے گئے ہیں. اس کے باوجود بھی حماس کا موجود ہونا ان کی عبرتناک شکست کا ثبوت ہے. ان کی آرمی جو کہ کہی جاتی ہے کہ اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا, اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا, اس چیز کو ایکسپوز کیا ہے. اگر آپ اس بات کو سمجھیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. جو اسلامک ورلڈ کی قیادت ہے وہ اس بات کو مان چکی تھی کہ اسرائیل سے لڑنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اسرائیل کو ہرایا نہیں جا سکتا ہے. یہاں پر ریزسٹنس نے جو بنیادی کام کیا ہے وہ اس چیز کو چیلنج کیا ہے کہ نہیں, اسرائیل کو ہرایا جا سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں یہاں پر آئل بند کر دیا جاتا, اگر مزید اسلامی دنیا اپنا حصہ ڈالے تو اسرائیل ہارا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اسرائیل ملٹریلی تو کچھ بھی نہیں کر سکا, تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اب ناظرین جنگجو داخل ہوئے ہیں ملٹری سائٹ کے اندر, اور انہوں نے کئی آفیسرز کو مارا ہے اور 3 کو زخمی کیا. آفیسرز کو, اسرائیلی آفیسرز کلڈ, 3 others wounded as Palestinian resistance fighters infiltrate an occupation military outpost east of Jabalia. یہاں پر جو انہوں نے آؤٹ پوسٹ بنائی ہوئی تھی اس کے اندر یہ گھسے ہیں جہاں پر اسرائیلی آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے. اس کو آپ کوئی کمانڈ سینٹر بھی کہہ سکتے ہیں, مطلب ان کا ٹھکانہ تھا, بیٹھے ہوئے تھے جیسے آؤٹ پوسٹ میں, بھئی یہاں پر کس نے آنا ہے. وہاں پر یہ داخل ہوئے ہیں اور ان کو مارا ہے. Our fighters stormed an Israeli military post and clashed with them with light weapons and hand grenades, killing and wounding them. اور کوئی بھاری اسلحہ بھی نہیں تھا ریزسٹنس فائٹرز کے پاس, کوئی مشین گنز نہیں تھی, کوئی آر پی جیز نہیں تھے, لائٹ ویپن تھا.
کوئی بندوق وغیرہ ہو, مطلب جو کوئی کلیشن کوف ہوگی, کوئی ہیوی ویپنز ان کے پاس نہیں تھے. اس کے باوجود انہوں نے آفیسرز کو مارا اور زخمی کیا. یہ بہت بڑا آپریشن جو وہ کیا گیا ہے. لانگ رینج راکٹس کے ساتھ سرپرائز کیا, اور اب یہ آپریشن ہے. اسرائیلی میڈیا لانگ رینج ویپنز کے اوپر کیا لکھ رہا ہے؟ راکٹس ور لانچ فرام بیت حنان which has witnessed countless Israeli operations throughout the year. اسرائیلی میڈیا خود اپنی کلائی کھول رہا ہے کہ وہاں سے لانگ رینج راکٹس آئے ہیں جس میں کاؤنٹلیس آپریشنز ہوئے ہیں, یعنی گنتی میں بھی نہیں ہے کہ کتنی بار اسرائیل وہاں پر گیا ہے, اس کے باوجود راکٹس وہاں سے آ رہے ہیں. اب ان دو بڑے واقعات کے بعد اسرائیلی آرمی چیف نے اناؤنس کیا کہ وہ غزہ میں آپریشنز ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں. اسرائیل غزہ میں آپریشن ایکسپینڈ کرنے جا رہا ہے اور مزید فورسز وہاں پر بھیجنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہیڈ لائن 2 دیکھیے. چیف آف سٹاف آرڈرز پریپریشن ٹو ایکسپینڈ وار ان غزہ ٹو انکریز ملٹری پریشر. او بھائی کون سا ملٹری پریشر؟ پارٹ آف دا اسرائیلی آرمی یونٹس ریسیوڈ آرڈرز ٹو پریپیئر ٹو موو ٹو غزہ. یونٹس موو ہونا شروع ہو گئے. بات ناظرین پتہ ہے کیا, یہ جو ان کی سبکی ہوئی ہے, لانگ رینج راکٹس آئے اور ساتھ اب یہ جو آپریشن ہوا ہے, تو اس کے بعد پریشر بہت بڑا ہے, سوالات بہت اٹھے ہیں کہ بھئی یہ کیا تمہاری پرفارمنس ہے. تو اس کو صرف کاؤنٹر کرنے کے لیے جی ہم مزید فوج بھیج رہے ہیں. مجھے بتائیے کوئی کسر رہ گئی ہے غزہ میں کوئی آپریشن کی؟ اور خود اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کاؤنٹلیس آپریشنز, یا کوئی فوج بھیجنے کی. او بھائی ساری طاقت اسرائیل استعمال کر بیٹھا. اب یہ کون سی ایکسپینشن ہے جو ہونے جا رہی ہے؟ یا تو پہلے یہ تھا نا کہ 500 فوج بھیجی تھی, اب جناب 50,000 فوج بھیجی جا رہی ہے. او بھائی وہاں پر تو پہلے دن 4 لاکھ فوج اکٹھی ہوئی تھی, تو وہاں پر نہ کوئی بمباری میں کسر چھوڑی گئی ہے, نہ کوئی زمینی آپریشن میں, ایون خوراک پانی سب کچھ بند کیا ہوا ہے. تو یہ ایکسپینشن صرف اس بات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, جو کچھ اسرائیل کر سکتا تھا, جتنا اس نے زور لگانا تھا اس نے لگایا ہے, لیکن اس کو مطلوبہ نتائج جو وہ حاصل نہیں ہوا. آپ دیکھیں اسرائیل کے اندر اس بات کو صحیح انداز میں سمجھا جا رہا ہے. اس وقت تل اویو میں بہت بڑے ڈیمونسٹریشن شروع ہو گئے ہیں, اور ان کے جو بڑے آفیشلز ہیں ان کا ذرا بیان دیکھیے. نیتنیاہو گورنمنٹ از سیکریفائسنگ دا کڈنیپ اینڈ سولجرز ان غزہ اینڈ ڈز ناٹ وانٹ ٹو اینڈ دا وار. کہ نیتنیاہو جو ہے نا ہمارے فوجیوں کو بھی وہاں پر مروا رہا ہے اور کڈنیپس کو بھی مروا رہا ہے. یہ ان کے لیڈرز ہیں وہ اس وقت کہہ رہے ہیں. تو یہ اصل چیز ہے کہ ان واقعات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, ورنہ انہوں نے کیا کسر چھوڑی ہے. یہ جو کل انہوں نے 2 ہاسپٹل جلائے ہیں, 2 ہاسپٹل جلا دیے, اندازہ کریں آپ, یہ جنگ ہو رہی ہے. اور اس میں سے ابھی خبر یہ ہے کہ 240 لوگوں کو ڈیٹین کیا ہے ان ہاسپٹل سے, جس میں پیرامیڈیکل سٹاف ہے, نرسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پیشنٹس ہیں, ان کو ڈیٹین کیا 240 لوگوں کو ہاسپٹل سے. اندازہ کریں, یہ دنیا کا سب سے بڑا المیہ اس وقت غزہ میں ہم دیکھ رہے ہیں. یہ پوری انسانیت کے لیے شرمندگی کا مقام ہے کہ اس طرح نہتے اور معصوم لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہوا دنیا دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو گناہ عظیم ہے نا یہاں پر, یہ جو یہاں پر ہو رہا ہے, اس کا فال آؤٹ بہت برا آنے والا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. اچھا اب ناظرین سیریا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ سیریا میں صورتحال بتدریج گریجولی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. اور ایک بات جیسے میں نے انٹروڈکشن میں بتائی کہ یہ اب واضح ہو چکی ہے کہ شام کا معاملہ گریڈ گیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ریجنل پاورز کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اسرائیل کے کھیل ہیں, امریکہ کے ہیں, اس میں شام کے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جن گروپس کو لایا گیا ہے وہ ماضی میں داعش کے تھے, القاعدہ کے تھے, امریکہ کے ساتھ رابطے میں تھے, امریکہ نے ٹریننگ دی, بریفنگ دی, ان کو اقتدار میں لا کر بٹھا دیا. ٹھیک ہے, تو اس میں شام کے لوگ کہاں ہیں؟ اب وہ مختلف گروپس کی لڑائی شروع ہو گئی ہے اور ایک طرف اسرائیل قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے. تو ایک نیا فیز ہے جو ہم عالمی طاقتوں کا یہاں پر دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے اس صورتحال نے مزید خراب ہی ہونا ہے. تو شروع میں جو کہہ رہے تھے اچھا یہ ہو گیا ظلم کا خاتمہ فلانا, اور بھائی پچھلی رجیم چلی گئی, لیکن اصل بات جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ اگر آپ اس کے اسباب کے اوپر نہیں جائیں گے, اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں اس کے اوپر نہیں جائیں گے, تو یہ سب کے لیے خرابی ہوگی. تو اس سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا, بلکہ اسرائیل بینیفیشری ہوگا, امریکہ بینیفیشری ہوگا. تو اب دیکھیے اب ایس ڈی ایف کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ان کے شدید کلیشز ہو رہے ہیں, اور ایس ڈی ایف جو ہے وہ حلب شہر میں پہنچ گئی ہے. ایس ڈی ایف ٹائٹن کنٹرول اوور سیورل نیبرہڈز ان الیپو, یعنی حلب کے اندر. ایس ڈی ایف ہیز ٹائٹن اٹس کنٹرول اوور سیورل اسٹریٹس ان الیپو, ڈپلائنگ سنائپرز in elevated areas overlooking key neighborhoods in the city, and SDF is using the strategic positions to establish fire control over several villages in Aleppo. یہ بڑی حیران کن خبر ہے, اچانک سے آئی ہے. اس لیے شام میں بہت مسٹیریسلی سیکرٹلی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, جیسے اسرائیل کا کوئی پتہ نہیں وہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے, کوئی پتہ نہیں اسرائیل کدھر ہے, وہ کیا کر رہا ہے, کہاں تک ایکسپینڈ کر رہا ہے. اسی طرح آج خبر یہ ہے کہ ایس ٹی ایف جو ہے جس کے ساتھ ترکی اور دمشق کے اتھارٹیز کی لڑائی ہے, وہ حلب شہر کے اندر پہنچ گئے, اور وہاں پر کچھ گلیوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا, یعنی کچھ علاقوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا, کچھ ولیجز کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا. تو آگے وہ بڑھے ہیں تو قبضہ ہوا ہے نا,
اس کا مطلب شدید لڑائی وہاں پر ہو رہی ہے۔ اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے ناظرین، ترکی اور امریکہ کی کال، ترکی نے کال کی ہے، ترکی کے فارن منسٹر نے امریکہ کے جو سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن ہیں ان کو اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایس ڈی ایف کی حمایت چھوڑیں۔ ٹرکی ارج یو ایس ٹو اینڈ سپورٹ فار سیرین کردش ملیشیا۔ حقان فیدان in a phone call with US Secretary of State retreated Ankara opposition to presence of Syrian Kurdish fighters supported by Washington, emphasized that they cannot be allowed to take shelter in Syria. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر US backed Syrian Democratic Forces، یہ ساری انہوں نے بات کی کہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ جائیں، ان کو بالکل سپورٹ نہ کریں، ہم ان کو کسی طور قبول نہیں کریں گے۔ تو ابھی امریکہ کو کہا جا رہا ہے، ظاہری بات ہے امریکہ کیا ترکی کے کہنے سے ہٹے گا؟ اور بھائی جب آپ نے خود امریکہ کو ایک آسان پوزیشن دے دی ہے، چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنے کا زیادہ موقع دے دیا، اب آپ امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایس ڈی ایف کی حمایت سے پیچھے ہٹے، یہ بات تو پہلے کرنے والی تھی، اب کہا جائے بھائی وہ کیوں ہٹیں گے؟ اور آپ کو پتہ ہے آگے سے بلنکن نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جی ایس ڈی ایف کی جو یہاں پر موجودگی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ کس لیے ضروری ہے؟ داعش سے لڑنے کے لیے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ایس ڈی ایف ضروری ہے کیونکہ ہم نے دیکھا نا داعش سے لڑنا ہے، تو ایس ڈی ایف کے بغیر ہم داعش سے کس طرح لڑیں گے؟ تو یہ معاملات جو ہے نا یہ زیادہ خراب ہی اس کی طرف جا رہے ہیں۔ فی الحال تو درمیانی کوئی سولوشن نہیں ہے۔ ترکی کو ضرورت ہے رشیا کی، ایران کی، اسلامک ورلڈ کی، اگر وہ اس طرف نہیں آتا تو پھر اور اس کے لیے خرابی ہوگی اور باقی سب کے لیے بھی خرابی ہوگی۔ تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔